Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and all our listeners. Hope you will find wherever you are. Rabbi zidni ilma. اے اللہ میری علم میں اضافہ فرما. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نیم ہے قائد اعظم محمد علی جناح and two nation theory. This is at book page number 10 and book page number 11, chapter 1, Pak Study, class 8. In today's topic, we will discuss how the founding father of Pakistan, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, had explained two-nation theory and ideology of Pakistan through his statements and his speeches. یعنی کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے تقاریر کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کی وضاحت کی تھی. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایک زبردست تھی اس کی بات سے. سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، ٹو نیشن تھیوری، چونکہ ہم اس کی وضاحت کی بات کریں گے کہ کس طرح قائد اعظم نے اس کی وضاحت کی تھی، ایکسپلینیشن کی تھی. تو ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی فاؤنڈنگ پرنسپل آف پاکستان موومنٹ، یہ تحریک پاکستان کا جو بنیادی اصول ہے وہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹیشن آف انڈیا تھا، بیس تھا اس کا. یہ ٹو نیشن تھیوری پارٹیشن آف انڈیا کا بیس ہے. یعنی جو مسلمانوں نے تقسیم کی تھی انڈیا کی اور اپنے لیے الگ وطن حاصل کیا تھا، تو اس الگ وطن کے حصول کی جو بنیاد تھی وہ بھی ٹو نیشن تھیوری تھی. اور جو پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس کے لیے جو سٹرگل کی تھی، جو پاکستان موومنٹ یا جو انڈیپینڈنس موومنٹ گورنمنٹ جو مسلم لیڈر نے چلایا تھا، گورنمنٹ آف جو برٹش تھا اس کے دور میں، تو وہ بھی ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر ہی انہوں نے سٹارٹ بھی کیا تھا اور اختتام تک پہنچایا تھا. تو اگر یہ دونوں پاکستان کے بنانے کے لیے ضروری ہے تو ٹو نیشن تھیوری کی ایکسپلینیشن قائد اعظم نے مسٹ اپنے جو اسٹیٹمنٹ ہے، اسپیچز ہیں، اس میں زبردست طریقے سے، بہترین طریقے سے، جامع طریقے سے کی ہوگی. تو آج ہم یہ پڑھیں گے، اس بات پر بحث کریں گے کہ کس طرح، کس انداز میں، کہاں کہاں پر اس نے اس بات کی وضاحت کی تھی ٹو نیشن تھیوری کی. سٹارٹ کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح also explained the two-nation theory and the ideology of Pakistan on several occasions in a comprehensive manner. قائد اعظم محمد علی جناح نے کئی مواقع پر جو ٹو نیشن تھیوری ہے اور جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے ان کو ایک جامع انداز میں اس کی وضاحت کی تھی. ٹو نیشن تھیوری اور آئیڈیالوجی آف پاکستان بیسیکلی سیم چیز ہے. یعنی جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، جو نظریہ پاکستان ہے، پاکستان کی بنانے کی جو بات ہوئی تھی، وہ جو مسلم لیگ نے یا مسلم لیڈر نے یا جو سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے سٹارٹ لیا تھا، تو وہ ٹو نیشن تھیوری سے سٹارٹ لیا تھا. ٹو نیشن تھیوری پھر بعد میں جا کر آئیڈیالوجی آف پاکستان پر ہی جا کے ختم ہوئی تھی. He was strong supporter of the two nation theory. وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے. And believed in the separate Muslim nationhood اور جداگانہ مسلم قومیت پر یقین رکھتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کی الگ جو قومیت ہے اس کی بھی سپورٹر تھے. According to M.A. Jinnah, قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا پاکستان موومنٹ to have started when first Muslim put a foot in the gateway of Islam. محمد علی جناح نے کہا تھا کہ تحریک پاکستان جو ہے یہ اسی وقت شروع ہوا تھا جب پہلے مسلمان نے اسلام کے دروازے میں قدم رکھا تھا. یعنی جب بر صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا، اسی وقت سے پاکستان کی جو تحریک تھی اس کا آغاز ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قائد اعظم کا جو ایم تھا اس بات سے وہ یہ تھا کہ جس دن پہلا شخص سب کانٹیننٹ میں مسلمان ہوا، یعنی جس دن پہلا بندہ وہ ایمان لایا یا جس نے یہاں پر پاؤں رکھا، اسی دن سے مسلمان کی الگ قومیت کا آغاز ہوا. پاکستان موومنٹ چونکہ الگ قومیت پر تھی، مسلمانوں کے الگ تشخص پر ہی یہ تحریک شروع ہوئی تھی کہ مسلمان الگ قوم ہے،
تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جس دن پہلا جو شخص اس نے اسلام کے دروازے میں قدم رکھا اسی دن سے پاکستان کی مومنٹ کا یا تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا. تو یہاں پر بھی دو قومی نظری کی وضاحت اس نے زبردست طریقے سے کی ہے, بہت جامع طریقے سے کی ہے. یعنی تاریخی لحاظ سے اس نے یہ بات کہی ہے کہ جس دن پہلا شخص مسلمان ہوا, یہ ابھی بات نہیں ہے کہ ہم اب سے الگ قوم بن گئے ہیں. مطلب جو 1847 کے بعد کے واقعات تھے اور 1947 تک کا جو دور ہے اس میں نہیں ہے. یہ ہم اسی دن سے الگ قومیت تھی جس دن پہلا شخص مسلمان ہوا تھا, جس نے اسلام میں اپنا جو پاؤں رکھا پہلے دن سے, اسی دن سے اسلام اور پاکستان تحریک کا آغاز اس برصغیر میں ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وضاحت ہے کہ اکارڈنگ ٹو پاکستان گورنمنٹ آفیشیل کرونالوجی, حکومت پاکستان کے مطابق محمد بن قاسم از ریفرڈ ٹو ایز دا فرسٹ پاکستانی. یہ بھی ایک طرح سے جو تاریخی لحاظ سے مسلمانوں نے, پاکستانی حکومت نے یا جو پاکستانی لیڈر تھے انہوں نے وضاحت کی تھی ٹو نیشن تھیوری کی یا آئیڈیل جو پاکستان کی, کہ محمد بن قاسم وہ پہلا پاکستانی ہے. یعنی محمد بن قاسم چونکہ آئے تھے 712 میں اور یہاں پر اسلامی حکومت کا آغاز ہوا تھا, تو ان کے مطابق جو محمد بن قاسم ہے وہ پہلا پاکستانی ہے. یعنی پاکستان اس دن سے وجود میں آیا تھا جس دن یہاں پر مسلمان باقاعدہ طریقے سے داخل ہوئی تھی, آئے تھے. تو یہ بھی ٹو نیشن تھیوری کی آئیڈیالوجی پاکستان کی ایک وضاحت ہے جو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے کی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا Muslims are a nation according to any definition of nation and they must have their homeland. قوم کی کسی بھی تعریف کے لحاظ سے مسلمان جو ہے وہ ایک قوم ہے تو ان کا اپنا الگ وطن ہونا چاہیے. مسلمان اقلیت نہیں ہے, مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے, اگرچہ ہندو کے مقابلے میں تو کم ہے بر صغیر میں, لیکن مسلمان تعداد میں اتنے کم بھی نہیں ہے کہ ان کو آپ اقلیت تصور کریں. بلکہ قوم کے کسی بھی تعریف کے لحاظ سے مسلمان ایک الگ قوم ہے, ان کا الگ تشخص ہے, ان کی الگ تاریخ ہے, ان کی الگ زبان ہے, الگ مذہب ہے, معاشرتی اصول ہے, ان کے اخلاقی اصول ہے, یہ سب کچھ الگ ہے. مسلمان قوم کی کسی بھی تعریف پر پورا اترتے ہیں. On 23rd March 1940 اور 23 مارچ 1940 in his presidential address at the historic session of Muslim League at Lahore he said, مسلم لیگ کے جو تاریخی سالانہ اجلاس ہوا تھا 1940 کو لاہور میں, اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے جو صدارتی خطبہ تھا اس میں کہا تھا. اب ذرا بات کرتے ہیں جو لاہور کا جو سیشن تھا 1940 کو جو ہوا تھا, یہ 27th اینول سیشن تھا, 27واں سالانہ اجلاس تھا. وہ ہوا تھا 22 to 24 مارچ 1940 کو ہوا تھا. چونکہ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا جو تاریخی جو خطاب کیا تھا, اور یہ وہ اجلاس ہے جس میں لاہور جو پاکستان ریزولوشن پاس ہوا تھا, تو یہ اس کی ذرا تفصیل پڑھتے ہیں. 22 سے 24 مارچ 1940 کو ہوا تھا. منٹو فاروق یاب نام جو ہے پاکستان بننے کے بعد اقبال فاروق ہے لاہور میں, وہ وہاں پر ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو 1 لاکھ مسلمس تھے فرام سب کانٹیننٹ, پورے اس بر صغیر سے تقریباً 1 لاکھ کے مسلم لیگی ورکر اور دوسرے جو مسلمان تھے وہ آئے تھے. جو خاتون تھی واحد اس میں جو اسٹیج پر موجود تھی وہ بیگم محمد علی جوہر تھی. مولانا محمد علی جوہر کی بیگم تھی. مولانا محمد علی جوہر تو خود زندہ نہیں تھی, وہ 1931 کو لندن میں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران وہ وہاں پر وفات پا گئے تھے. تو اس کے بعد اس کی بیوی نے اس کی مشن کو آگے بڑھایا اور وہ تحریک پاکستان کی ایک سرگرم کارکن تھی. تحریک جو پیش کیا تھا, جو ریزولوشن تھا, قرارداد جو تھا, وہ مولوی فضل حق نے پیش کیا تھا جو بنگال کے تھے اور بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے, شیر بنگال کے نام سے بھی جانے جاتے تھے. تو اس نے جو لاہور میں جو ریزولوشن تھا, قرارداد تھا, وہ پیش کیا تھا. اور یہ مسلم لیگ کا جو 27th اینول سیشن تھا, مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس تھا. مسلم لیگ کا یہ 27واں سالانہ اجلاس تھا. اس میں جو صدارت کی جو ذمہ داری تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود نبھائی تھی. تو اس میں جو اپنی صدارتی خطبے میں اس نے خطاب کیا تھا, اس میں کیا کہا تھا, اس میں اس نے جو بات کی تھی اس کی طرف آتے ہیں. اس نے کہا تھا ہندوازم اینڈ اسلام آر ناٹ میئرلی ٹو ریلیجیس بٹ ٹو سیپریٹ سوشل آرڈرز, کہ جو ہندوازم ہے
اور جو اسلام ہے وہ صرف دو مذہبی طور پر جدا نظام نہیں ہے زندگی کے، بلکہ وہ ایک معاشرتی الگ نظامی بھی ہے. یعنی وہ صرف مذہبی لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے ہر طرح سے جدا ہے. اینڈ اٹ از اے ڈریم، اور یہ صرف ایک خواب ہے دیٹ دا ہندوز اینڈ مسلم کین ایوالو اے کامن نیشنلٹی، کہ ہندو اور مسلمان جو ہے ایک مشترکہ قوم وہ بنا سکتے ہیں، قومیت کو وہ جنم دے سکتے ہیں. یہ خواب ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. مسلمان مذہبی لحاظ سے بھی الگ ہے ہندو سے، اور معاشرتی لحاظ سے بھی ہر طرح سے الگ ہے. دے یعنی ہندو اینڈ مسلم بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ سویلائزیشنز، مسلمان اور ہندو دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں. وچ آر بیسڈ مینلی آن کنفلکٹنگ آئیڈیاز اینڈ کنسیپشنز، جو متضاد تصورات پر مبنی ہے. یعنی یہ جو مختلف تہذیبیں ہیں، ان کا جو تصورات ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مخالف ہے، الگ ہے، متضاد ہے، ایک دوسرے کے نفی ہے. مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، مسلمانوں کی جو ثقافت ہے وہ ایک جیسا ہے. ہندو کی جو تہذیب ہے، ہندو کی ثقافت ہے وہ الگ ہے. 1000 سال ایک ساتھ رہے لیکن اس کے باوجود ایک نہ ہو سکے اور کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے. یہاں پر قائد اعظم نے دوبارہ سے جو ٹو نیشن تھیوری ہے اس کی وضاحت کی ہے اپنے صدارتی خطبے کے دوران. یعنی یہ ایک اتنا اہم اجلاس تھا، اتنا اہم میٹنگ تھا، اور یہاں پر بھی انہوں نے مسلمانوں کی جداگانہ جو قومیت ہے، تشخص ہے، جو اس کی وضاحت کی ہے. تو اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے ہر اہم موقع پر جو پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے یا جو ٹو نیشن تھیوری ہے ان کی وضاحت اپنے الفاظ میں کی ہے. اچھا، ایک اور جگہ پر قائد اعظم نے جو ٹو نیشن تھیوری کی یا آئیڈیالوجی پاکستان کی یا مسلمانوں کی جو الگ جو نیشنلٹی ہے اس کی وضاحت کی تھی. In an interview with British journalist Beverley Nichols, Jinnah said in 1943. بیورلے نکولس کے ساتھ 1943 میں ایک انٹرویو کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے دوبارہ سے ٹو نیشن تھیوری کی وضاحت کرتی ہوئی یا آئیڈیالوجی پاکستان کی وضاحت کرتی ہوئی کہا تھا. اس نے انٹرویو کے دوران اس جرنلسٹ کو بتایا تھا کہ اسلام از ناٹ اونلی اے ریلیجیس ڈاکٹرائن بٹ آلسو اے ریئلسٹک کوڈ آف لائف، کوڈ آف کنڈکٹ. اسلام نے صرف یہ ہے کہ ایک مذہبی جو اصول ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ زندگی کا ایک مکمل ضابط حیات ہے جو حقیقی ہے ان ٹرمز آف ایوری ڈے اینڈ ایوری تھنگ امپورٹنٹ ان لائف. اور روزمرہ کی زندگی کا جو ہر چیز جو ہم ہے اس کے لیے یہ ایک مکمل ضابط حیات ہے. اور ہسٹری، اور لاز اینڈ اور جورسپروڈنس، ہماری تاریخ، قوانین اور جو ہمارا فقہ ہے، ہمارے اصول ہے وہ الگ الگ ہے. ان آل دیز تھنگس، ان سب چیزوں میں اور آؤٹ لک از ناٹ اونلی فنڈامنٹلی ڈفرینٹ بٹ آلسو اپوز ٹو ہندوز. زندگی کے ان تمام معاملات میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ نہ صرف مختلف ہے بلکہ مخالف بھی ہے. ہندو سے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہندو کے نقطہ نظر کے بالکل مخالف ہے. ہمارا جو زندگی کے بارے میں، جو ضابط حیات کے بارے میں جو اصول ہے، قوانین ہے، تاریخ ہے، سب چیز جو ہے ہماری زندگی کا ہر چیز ہمارا ہندو سے الگ بھی ہے. اور ہندو کے جو سوچ ہے، جو ان کی رویے ہے، جو ان کی اقدار ہے، ان کے ہمارا متضاد سوچ ہے. یہ 1943 میں جو اس نے برٹش جرنلسٹ کو انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا. تو یہ بھی ایک طرح سے جو آئیڈیالوجی پاکستان ہے یا جو ٹو نیشن تھیوری ہے اس کی ایک وضاحت ہے کہ یہاں پر اس موقع پر بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی وضاحت کی تھی کہ مسلمانوں کی الگ جو قومیت ہے وہ ثابت ہو جائے. اس کے بعد کانگریس کی لیڈر، ان کے سامنے بھی قائد اعظم نے ٹو نیشن تھیوری کی آئیڈیالوجی پاکستان کی وضاحت کی تھی. یہ گاندھی کے ساتھ ایک خط ہے جس میں اس نے گاندھی کو مخاطب کر کے پاکستان کی یا مسلمانوں کی الگ جو شناخت ہے اس کے بارے میں کہا تھا. قائد اعظم in one of his letters to Gandhi ji wrote these words about the separate Muslim national identity. قائد اعظم نے مسلمانوں کی جداگانہ قومی تشخص کے بارے میں، شناخت کے بارے میں گاندھی کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا تھا. We are a nation with our distinctive culture and civilization. ہمیں قوم ہے جو ہمارا الگ نمایاں تہذیب ہے، ثقافت ہے، لٹریچر، لینگویج اینڈ لٹریچر ہے، زبان ہے اور ادب ہے، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ہے، ہمارا فنون لطیفہ ہے، ہمارا فن تعمیر ہے. اگر ہم فن تعمیر کی بات کریں تو یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مسلمانوں کی جو فن تعمیر ہے وہ ہندوستان کے پہلے رہنے والے لوگوں سے یعنی ہندو سے یا دوسرے اقوام سے الگ تھا. مسلمان جب یہاں پہنچے تو وہ اپنے ساتھ اسلامی فن تعمیر کے شاہکار لے کر آئی تھی، جس کی سب سے واضح مثالوں میں
آگرہ کا جو تاج محل ہے، دلی کا جو لال قلعہ ہے، بادشاہی مسجد لاہور ہے، شالیمار باغ ہے، جہانگیر کا مقبرہ ہے، نور جہاں کا مقبرہ ہے، اٹک کا قلعہ ہے، یہ سارے جو نشانات ہیں، یہ جو تعمیر کی گئی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کی شاندار فن تعمیر کی نشانیاں ہے۔ مسلمانوں کے جو گھر بنانے کے طریقے تھے وہ ہندو سے الگ تھے، اس طرح جو دوسرے جگہ تھے وہ بنانا، وہ مسلمان جو یہاں پر اپنا جو آثار چھوڑے ہیں ان سے واضح ہے کہ ان کا اور ہمارا جو فن تعمیر ہے وہ بہت زیادہ الگ ہے۔ مغل دور میں یا مغل سے پہلے جو ادوار تھے اس میں مسلمانوں نے یہاں پر ایسی شاہکار عمارات تعمیر کی ہے کہ پہلے اس سے ہندوستانیوں نے کبھی وہ نہ سوچے تھے نہ دیکھے تھے۔ نیمز اینڈ نومنکلیچر، اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے نام رکھنے کے انداز ہے وہ بھی الگ ہے۔ سینس آف ویلیو اینڈ پروپورشن، جو ہمارا احساس ہے، اقدار ہے، وہ بھی الگ ہے۔ لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز، قوانین بھی الگ ہے، اخلاقی ضابطے بھی الگ ہے۔ کسٹمز اینڈ کیلنڈر، رسم و رواج اور سال و ماہ کی جو گنتی ہے وہ بھی الگ ہے۔ ہسٹری اینڈ ٹریڈیشنز بھی الگ ہے، تاریخ بھی الگ ہے، روایات بھی الگ ہے۔ ایپٹیچیوڈز اینڈ ایمبیشن بھی الگ ہے، جو ہمارا جو میلان ہے، رغبت ہے اور ہمارے جو زندگی میں حاصل کرنے کی جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی الگ ہے۔ ہمارے زندگی میں جو کچھ حاصل کرنے کا سوچ ہے وہ بھی ہندو سے الگ ہے۔ In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. مختصر یہ کہ زندگی کے بارے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ الگ ہے، منفرد ہے، ہندو سے بالکل نمایاں ہے۔ By all canons of international law، بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کے مطابق we are a nation، ہمیں قوم ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ بین الاقوامی قوانین کے سارے اصولوں کے مطابق ہم الگ قوم ہے، اور قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جو وطن کا مطالبہ ہم نے کیا ہے، اگر اس کی جغرافیائی حدود پر اعتراض ہے کہ یہ چھوٹا سا ہے، اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکے گا یا پھر بننے کے بعد جلدی ختم ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قائد اعظم نے مثال دے کر کہا تھا کہ یورپین جو ممالک ہے آپ ان کو دیکھ لیں، ان میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن سے پاکستان جو ہے جغرافیائی لحاظ سے لارجر ہوگا، بڑا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے کہا تھا کہ لگزمبرگ کو دیکھ لے، ہالینڈ کو دیکھ لے، بیلجیم کو دیکھ لے، اٹلی کو دیکھ لے، تو ان ممالک سے ہمارا جو ملک ہے جو ہم نے سوچا ہوا ہے وہ آبادی کے لحاظ سے بھی اور جغرافیائی حدود کے لحاظ سے بھی ہمارا ملک ان ممالک سے بڑا ہوگا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم آزادی کے بعد اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے یا پاکستان کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ After Pakistan came into existence، پاکستان کے بننے کے بعد قائد اعظم explained the ideology of Pakistan and the Pakistan movement in these words، اور یہ بات بھی یہاں ذکر کرنے کے قابل ہے کہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ پاکستان کے بننے تک نہیں تھی، بلکہ اس کا سفر پاکستان کے بننے کے بعد بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ تو اس نے جو وضاحت کی تھی ٹو نیشن آئیڈیالوجی پاکستان کی اور پاکستان موومنٹ کی، کہا تھا کہ وی شوڈ ہیو اے اسٹیٹ ان وچ وی کوڈ لیو اینڈ بریتھ ایز فری مین، ہمارا ایک ریاست ہونا چاہیے جس میں ہم آزاد رہ سکے، آزاد سانس لے سکے، اینڈ وچ وی کوڈ ڈیولپ اکارڈنگ ٹو آور اون لائٹس اینڈ کلچر، جس کو ہم ترقی دے سکے اپنی ثقافت کے مطابق، اینڈ ویئر پرنسپل آف اسلامک سوشل جسٹس اینڈ کوڈ فائنڈ فیئر پلے، جہاں پر اسلام کی جو معاشرتی اصول ہے اس کو موقع مل سکے آگے بڑھنے کا، یا اسلام کے جو معاشرتی اصول ہے ان کو پھیلانے میں، ان پر عمل کرنے میں ہمیں آسانی ہو، ہم ان پر زندگی گزار سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ جو اپنے اسٹیٹمنٹس تھے، اسپیچز تھے، ان میں بہتر طریقے سے جو پاکستان موومنٹ ہے یا جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، ٹو نیشن تھیوری ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ اب دوبارہ سے ایک موقع پر قائد اعظم نے 1944 میں کہا تھا، یہ 1944 کی بات ہے، ایک اور موقع پر اپنے اسی بیان کو قائد اعظم نے دہرایا تھا کہ وی مینٹین اینڈ ہولڈ دیٹ مسلمز اینڈ ہندوز آر ٹو میجر نیشنز، کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں الگ الگ، بائی اینی ڈیفینیشن آف اے نیشن، قوم کی کسی بھی تعریف کے لحاظ سے۔ یہ ایک اور موقع پر اسی بیان کو قائد اعظم نے اپنی اسی عزم کو دہرایا تھا، وی آر اے نیشن آف 100 ملین اینڈ واٹ از مور وی آر اے نیشن ود آور اون ڈسٹنکٹیو کلچر اینڈ سویلائزیشن، لینگویج اینڈ لٹریچر۔ یہ کہا تھا کہ ہم 100 ملین لوگ ہیں
اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو الگ امتیازی کلچر ہے، تہذیب ہے، زبان ہے، ادب ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم اتنے آبادی ہے ہماری، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنا بہت زیادہ اثاثہ رکھتے ہیں ثقافت کا، تہذیب کا، زبان کا، ادب کا، کہ ہم صرف لوگ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے رسم و رواج ہے، ہماری مذہب ہے، تاریخ ہے، اقدار ہے، زبان ہے، کلچر ہے، سویلائزیشن ہے، یہ سب بھی ہم میں موجود ہے۔ ہمارے پاس وہ ساری کوالٹیز موجود ہے جو کسی قوم کے پاس ہونی چاہیے۔ ہم بغیر کسی کوالٹیز یا بغیر کسی احساسوں کے نہیں ہے، ایک مکمل تاریخ رکھتے ہیں ہم۔ The speeches and statements of these two great leaders of Indo-Pak subcontinent، برصغیر کے ان دو جو رہنما ہیں، ان کے جو تقاریر ہیں، بیانات ہیں، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال، جن کے بارے میں، جن کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے ابھی اس ریسنٹلی ویڈیوز میں، تو یہ جو ہے ہیلپ ان انڈرسٹینڈنگ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ نظریہ پاکستان کو سمجھنے میں بہت زیادہ مددگار ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے، یعنی ان دو رہنماؤں نے جس طریقے سے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی وضاحت کی ہے، وہ نظریہ پاکستان کو سمجھنے میں بہت زیادہ مددگار ہے۔ انہوں نے ہی بہترین طریقے سے برٹش گورنمنٹ کے سامنے، کانگریس کے سامنے اس بات کو واضح کیا تھا کہ مسلمان الگ قوم ہے، مسلمان الگ وطن کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ Both have proven that the Hindus and Muslims are two separate nations۔ دونوں نے ثابت کیا ہے کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں۔ By referring in their statements to the cultural and religious differences، اپنے بیانات میں انہوں نے ثقافتی اور مذہبی جو اختلافات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، between the two، دونوں کے درمیان جو تھے، and they could not live together in a single state، اور یہ بھی کہا تھا کہ دونوں ایک ریاست میں نہیں رہ سکتے due to the clear mutual differences between them، دونوں کے درمیان جو واضح باہمی اختلافات ہیں۔ therefore Muslim had the right to have their own separate homeland، اس لیے مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کا اپنا جداگانہ وطن ہو، where they could live in accordance with their religious، cultural and social values، جہاں پر وہ اپنی مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے اس بات پر بحث کیا ہے، اس کو واضح کیا ہے کہ کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو بابا قوم ہے، انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بہترین انداز میں وضاحت کی ہے۔ انہوں نے ہر موقع پر برٹش گورنمنٹ کے سامنے، کانگریس کے سامنے، ہندو کے سامنے، یا دنیا کے دوسرے جو لوگ تھے سمجھدار، ان کے سامنے ٹو نیشن تھیوری کی، اور جو ٹو نیشن تھیوری سے آئیڈیالوجی پاکستان نکلی تھی اس کی وضاحت کی تھی۔ انہوں نے ہر موقع پر یہ ثابت کیا تھا کہ مسلمان دنیا کی کسی بھی تعریف کے لحاظ سے ایک قوم ہے، کیونکہ وہ اپنا اب الگ مذہب رکھتے ہیں، زبان رکھتے ہیں، تاریخ رکھتے ہیں، کلچر رکھتے ہیں، سویلائزیشن رکھتے ہیں، سوشل ویلیوز رکھتے ہیں، مورل ویلیوز رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ہندو کے ساتھ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مسلمان کو جو اپنی الگ شناخت ہے اسی بنیاد پر ان کو الگ وطن دینا چاہیے۔ یہی امن کا راستہ ہے، یہی ہندوستان کے سب لوگوں کے لیے بہتر رہے گا، اسی میں ہندوستان کی بھلائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے تاریخی لحاظ سے بھی بات کہی تھی کہ مسلمان اسی وقت یہاں پر ایک الگ قوم کے طور پر سامنے آئے تھے جس دن یہاں پر پہلا جو بندہ مسلمان ہوا تھا، یا جب سے مسلمان یہاں پہنچے تھے، اور یہاں تک کہا ہے کہ جو محمد بن قاسم ہے وہ پہلا پاکستانی ہے، پہلا مسلمان ہے۔ تو ان سب باتوں سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اپنی تقاریر کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے مختلف مواقع پر بہتر انداز میں آئیڈیالوجی پاکستان کی یا ٹو نیشن تھیوری کی وضاحت نہ کرتے تو شاید دنیا جو مسلمانوں کی سوچ تھی الگ قوم کی، وہ اس کو نہ سمجھ سکتے، اور پاکستان کا جو بننا تھا پھر وہ اتنا آسان نہ ہوتا۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جو پاکستان مومنٹ آگے بڑھا تھا وہ بھی ٹو نیشن تھیوری کی یا آئیڈیالوجی پاکستان کی بنیاد پر اور انہی کی کوششوں سے آگے بڑھا تھا۔ تو پاکستان جو ہمیں ملا ہے وہ ہمارے جو رہنما ہیں، جو لیڈر ہیں فریڈم موومنٹ کی، انہی کی دن رات کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، آپ اس کو اپنی کتاب کے ساتھ دیکھ لیں، ورڈ میننگ بھی لکھ لیں، ان کو سٹارٹ لے لیں، ایک منٹ بھی ضائع نہ کریں، کیونکہ جب دوبارہ سے اسکول کھل جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ سے پھر ریوائز نہیں کریں گے، ڈائریکٹلی آپ لوگوں سے اس میں ٹیسٹ لیں گے، آپ لوگوں کی جو تیاری ہے وہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے، کتنا ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ٹائم کو ضائع نہیں کریں گے، یہ بہترین وقت ہے، موسم بھی اچھا ہے ابھی، اور
اتنی مشکل نہیں ہے پڑھنے میں، تو آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور ان کو تارلی دیکھ لے، پڑھ لے، اسٹارٹ لے لے اور تیار ہو کر آ جائے کہ آپ لوگ جب آ جائے تو آپ لوگ فریش ہو، آپ لوگوں نے تیاری کی ہو، ہمارا ساتھ دیا ہو، ان جو ہم ایکسپلینیشن کر رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھا ہو، ہمیں اپنے رائے سے کمنٹ کے ذریعے سے آگاہ کریں، جو بھی مشکل ہے، جو بھی مسئلہ ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہترین طریقے سے آپ کے جو مشکلات ہیں اس کو حل کریں، جواب دے دیں آپ کو، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم دونوں جب کوپریشن کریں گے تو ہی یہ جو ہمارا مقصد ہے پڑھنے کا یہ آسانی سے آگے بڑھ جائے گا اور آپ لوگوں کی منزل جو ہے وہ آسان سے آسان ہوتی جائے گی۔